لاہور آنے کے بعد وہ باقاعدگی سے ان کے پاس جانے لگا تھا۔ اسے ان کے پاس سکون ملتا تھا۔ صرف ان کے پاس گزارا ہوا وقت ایسا ہوتا تھا جب وہ کچھ دیر کے لیے مکمل طور پر اپنی ڈپریشن سے آزادی حاصل کر لیتا تھا۔ بعض دفعہ ان کے پاس خاموش بیٹھے بیٹھے بے اختیار اس کا دل چاہتا وہ ان کے سامنے وہ سب کچھ اگل دے جسے وہ اتنے سالوں سے اپنے اندر زہر کی طرح بھرے پھر رہا تھا۔ پچھتاوا، احساس جرم، بے چینی، بے بسی، شرمندگی، ندامت، ہر چیز۔ پھر اسے خوف پیدا ہوتا ڈاکٹر ثبت علی اس کو پتہ نہیں کن نظروں سے دیکھیں گے۔ اس کی ہمت دم توڑ جاتی۔ ڈاکٹر ثبت علی ابہام کو دور کرنے میں کمال رکھتے تھے۔ وہ ان کے پاس خاموش بیٹھا رہتا، صرف سنتا، صرف سمجھتا، صرف نتیجے اخذ کرتا۔ کوئی دھند تھی جو چھٹ رہی تھی، کوئی چیز تھی جو نظر آنے لگی تھی۔ جن سوالوں کو وہ کئی سالوں سے سر پر بوجھ کی صورت میں لیے پھر رہا تھا، ان کے پاس ان کے جواب تھے۔ اسلام کو سمجھ کر سیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی وسعت ہے۔ یہ تنگ نظری اور تنگ دلی کا دین نہیں ہے، نہ ہی ان دونوں چیزوں کی اس میں گنجائش ہے۔ یہ میں سے شروع ہو کر ہم پر جاتا ہے، فرد سے معاشرے تک۔ اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ 24 گھنٹے سر پر ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، ہر جگہ مصلی بچھائے بیٹھے رہیں، ہر بات میں اس کے حوالے دیتے رہیں۔ نہیں، یہ تو آپ کی زندگی سے، آپ کی اپنی زندگی سے حوالہ چاہتا ہے۔ یہ تو آپ کے راست بازی اور پارسائی کا مطالبہ کرتا ہے، دیانتداری اور لگن چاہتا ہے، اخلاص اور استقامت مانگتا ہے۔ ایک اچھا مسلمان مانگتا ہے۔ ایک اچھا مسلمان اپنی باتوں سے نہیں، اپنے کردار سے دوسروں کو متاثر کرتا ہے۔ سالار ان کی باتوں کو ایک چھوٹے سے ریکارڈر میں ریکارڈ کر لیتا، پھر گھر آ کر بھی سنتا رہتا۔ اسے ایک رہبر کی تلاش تھی۔ ڈاکٹر ثبت علی کی صورت میں اسے وہ رہبر مل گیا تھا۔ سالار آؤ، آ بھی جاؤ، کتنی منتیں کرواؤ گے؟ انیتا نے اس کا بازو کھینچتے ہوئے ناراضی سے کہا۔ وہ عمار کی شادی میں شرکت کے لیے اسلام آباد آیا ہوا تھا 3 دن کی چھٹی لے کر، حالانکہ اس کے گھر والوں کا اصرار تھا کہ وہ 1 ہفتے کے لیے آئے۔ شادی کی تقریبات کئی دن پہلے شروع ہو چکی تھیں۔ وہ ان تقریبات کی اہمیت اور نوعیت سے واقف تھا، اس لیے گھر والوں کے اصرار کے باوجود 3 دن کی رخصت لے کر آیا، اور اب وہ عمار کی مہندی کے فنکشن میں شرکت کر رہا تھا، جو عمار اور اس کے سسرال والے مل کر رہے تھے۔ عمار اور اسرا دونوں کے عزیز و اقارب اور دوست مختلف فلمی اور پاپ گانوں پر رقص کرنے میں مصروف تھے۔ ایک طوفان بدتمیزی تھا جو وہاں برپا تھا۔ سلیو لیس شرٹس، کھلے گلے، جسم کے ساتھ چپکے ہوئے کپڑے، باریک ملبوسات، سلک اور شیفون کی ساڑیاں، نیٹ کے بلاؤز۔ اس کی فیملی کی عورتیں بھی دوسری عورتوں کی طرح اسی طرح کے ملبوسات پہنے ہوئے تھیں۔ مکسڈ گیدرنگ تھی، اور وہ تقریب شروع ہونے پر اس ہنگامے سے کافی دور کچھ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو کارپوریٹ یا بینکنگ سیکٹر سے تعلق رکھتے تھے، اور سکندر یا اس کے اپنے بھائیوں کے شناسہ تھے۔ مگر پھر مہندی کی رسومات کا آغاز ہونے لگا اور انیتا اسے اسٹیج کی طرف لے گئی۔ اسرا اور عمار بے تکلفی سے اسٹیج پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ پہلی بار اسرا سے مل رہا تھا۔ عمار نے اس کا اور اسرا کا تعارف کروایا۔ مہندی کی رسومات کے بعد اس نے وہاں سے جانے کی کوشش کی، مگر کامران اور طیبہ نے اسے زبردستی روک دیا۔ بھائی کی مہندی ہو رہی ہے اور تم اس طرح وہاں کونے میں بیٹھے ہو؟ طیبہ نے اسے ڈانٹا تھا۔ تمہیں یہاں ہونا چاہیے۔ وہ ان کے کہنے پر وہیں کامران اور اس کی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس کے ایک کزن نے ایک بار پھر دوپٹہ اس کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی جو وہ سب ڈالے ہوئے تھے۔ اس نے ایک بار پھر قدرے ناگواری سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اسے تنبیہ کی۔
اگلے چند منٹوں کے بعد وہاں رقص شروع ہو چکا تھا۔ عمار سمیت سارے بہن بھائی اور کزنس رقص کر رہے تھے اور انیتا نے اسے بھی کھینچنا شروع کر دیا۔ نہیں انیتا، میں نہیں کر سکتا، مجھے نہیں آتا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے معذرت کی، مگر اس کی معذرت قبول کرنے کے بجائے وہ اور عمار اسے کھینچ کر رقص کرنے والوں کے ہجوم میں لے آئے تھے۔ کامران اور معیز کی شادی میں بھی ایسے ہی رقص کرتا رہا تھا، مگر عمار کی مہندی پر وہ پچھلے 7 سالوں میں اتنا لمبا ذہنی سفر طے کر چکا تھا کہ وہاں اس ہجوم کے درمیان خالی بازو کھڑے کرنا بھی اس کے لیے دشوار تھا۔ قدرے بے بس مسکراہٹ کے ساتھ وہ اسی طرح ہجوم کے درمیان کھڑا رہا۔ پھر اس نے انیتا کے کان میں کہا، انیتا، میں ڈانس بھول چکا ہوں، پلیز لیٹ می گو، برائے مہربانی مجھے جانے دو۔ تم کرنا شروع کرو، آ جائے گا، انیتا نے جواباً اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اب اسرا بھی اس ہجوم میں شامل ہو چکی تھی۔ میں نہیں کر سکتا، تم لوگ کرو، میں انجوائے کر رہا ہوں، مجھے جانے دو۔ اس نے مسکراتے ہوئے نکلنے کی کوشش کی۔ اسرا کی آمد نے اسے اس کوشش میں کامیاب کر دیا۔ عروج ہر قوم، ہر نسل کا خواب ہوتا ہے، اور پھر وہ قومیں جن پر الہامی کتابیں نازل ہوں وہ تو عروج کو اپنا حق سمجھتی ہیں، مگر کبھی بھی کسی قوم پر عروج صرف اس بنا پر نہیں آیا کہ اسے کتاب اور نبی دے دیا گیا۔ جب تک اس قوم نے اپنے اعمال اور افعال سے عروج کے لیے اپنی اہلیت ثابت نہیں کر دی، وہ کسی مرتبہ، کسی مقام، کسی فضیلت کے قابل نہیں ٹھہریں۔ مسلمان قوم یا امت کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اعلیٰ طبقات طیش اور نفس پرستی کا شکار ہیں۔ یہ دونوں چیزیں وبا کی طرح ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے تیسرے، اور پھر یہ سلسلہ کہیں رکتا نہیں۔ اسے وہاں کھڑے ان ناچتی عورتوں اور مردوں کے ہجوم کو دیکھتے ہوئے بے اختیار ڈاکٹر سبت کی باتیں یاد آنے لگیں۔ مومن عیاش نہیں ہوتا، نہ تب جب وہ رعایا ہوتا ہے، نہ تب جب وہ حکمران ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کسی جانور کی زندگی جیسی نہیں ہوتی۔ کھانا پینا، اپنی نسل کو آگے بڑھانا اور فنا ہو جانا، یہ کسی جانور کی زندگی کا انداز تو ہو سکتا ہے، مگر کسی مسلمان کی نہیں۔ سالار بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ آج پھر جانوروں اور حشرات الارض کا ایک گروہ دیکھ رہا تھا۔ اسے خوشی ہوئی، وہ بہت عرصہ پہلے ان میں سے نکل چکا تھا۔ وہاں ہر ایک خوش باش، پرسکون اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ بلند قہقہے اور چمکدار چہرے اور آنکھیں۔ اس کے سامنے طیبہ عمار کے سسر کے ساتھ رقص کر رہی تھیں، انیتا اپنے سب سے بڑے بھائی کامران کے ساتھ۔ سالار نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے دائیں کنپٹی کو مسلا۔ شاید یہ تیز میوزک تھا یا پھر اس وقت اس کا ذہنی اضطراب۔ اسے اپنی کنپٹی میں ہلکی سی درد کی لہر گزرتی محسوس ہوئی۔ اپنے گلاسز اتار کر اس نے بائیں ہاتھ سے اپنی دونوں آنکھیں مس لیں۔ دوبارہ گلاسز آنکھوں پر لگاتے ہوئے اس نے مڑ کر راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ کچھ جدوجہد کے بعد وہ اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے اس دائرے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے بخوشی راستہ دے دیا گیا۔ کدھر جا رہے ہو؟ بے ہنگم شور میں طیبہ نے بلند آواز میں جانے سے پہلے اس کا بازو پکڑ کر پوچھا تھا۔ وہ ابھی رقص کرتے کرتے تھک کر اس کے پاس کھڑی ہوئی تھیں۔ ان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ ممی، میں ابھی آتا ہوں نماز پڑھ کر۔ آج رہنے دو۔ سالار مسکرایا، مگر اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بلکہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے نرمی سے ان کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا دیا۔ وہ اب باہر نکلنے کی تک و دو کر رہا تھا۔ یہ کبھی نارمل نہیں ہو سکتا۔ زندگی کو انجوائے کرنا بھی آرٹ ہے، اور یہ آرٹ اس بے وقوف کو کبھی نہیں آئے گا۔ انہوں نے اپنے تیسرے بیٹے کی پشت کو دیکھتے قدرے افسوس سے سوچا۔ سالار نے اس ہجوم سے نکل کر بے اختیار سکون کی سانس لی تھی۔
وہ جس وقت نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر کے گیٹ سے باہر نکل رہا تھا، سنگر اس وقت گانے میں مصروف تھا۔ اس وقت مسجد کی طرف جانے والا وہ اکیلا تھا۔ گاڑیوں کی لمبی قطاروں کے درمیان سے سڑک پر چلتے ہوئے وہ مسلسل ڈاکٹر ثبت علی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ سینکڑوں کے اس مجمع کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا جو اس کے گھر ناچ گانے میں مصروف تھے۔ مسجد میں کل 14 لوگوں نے باجماعت نماز ادا کی تھی۔ پاکستان آنے کے بعد اسلام آباد اپنی پوسٹنگ کے دوران وہ سکندر عثمان کے گھر پر ہی رہا تھا۔ لاہور آنے کے بعد بھی کسی پوش علاقے میں کوئی بڑا گھر رہائش کے لیے منتخب کرنے کی بجائے اس نے فرقان کی بلڈنگ میں ایک فلیٹ کرائے پر لینے کو ترجیح دی۔ فرقان کے پاس فلیٹ لینے کی ایک وجہ اگر یہ تھی کہ وہ لاہور میں اپنی عدم موجودگی کے دوران فلیٹ کے بارے میں کسی عدم تحفظ کا شکار نہیں ہوتا تھا، تو دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ فلیٹ کے بجائے کوئی گھر لینے پر اسے 2-4 ملازم مستقل رکھنے پڑتے، جبکہ اس کا بہت کم وقت فلیٹ پر گزرتا تھا۔ فرقان کے ساتھ آہستہ آہستہ لاہور میں اس کا سوشل سرکل بہت وسیع ہونے لگا تھا۔ فرقان بہت سوشل آدمی تھا اور اس کا حلقہ احباب بھی خاصا لمبا چوڑا تھا۔ وہ سالار کے موڈ اور ٹیمپرامنٹ کو سمجھنے کے باوجود اسے وقتاً فوقتاً اپنے ساتھ مختلف جگہوں پر کھینچتا رہتا۔ وہ اس رات فرقان کے ساتھ اس کے کسی ڈاکٹر دوست کی ایک پارٹی اور محفل غزل میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ وہ ایک فارم پر ہونے والی پارٹی تھی۔ اس نے سالار کو مدعو کر لیا اور محفل غزل کا سن کر وہ انکار نہیں کر سکا۔ فارم پر شہر کی ایلیٹ کلاس کا اجتماع تھا۔ وہ ان میں سے اکثریت کو جانتا تھا۔ وہ اپنے شناسہ کچھ لوگوں سے باتیں کرنے لگا۔ ڈنر چل رہا تھا اور انہی باتوں کے دوران اس نے فرقان کی تلاش میں نظر دوڑائی تھی۔ وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ سالار ایک بار پھر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کھانے کے بعد اسے چند لوگوں کے ساتھ فرقان کھڑا نظر آ گیا۔ وہ بھی اس طرف بڑھ گیا۔ آؤ سالار، میں تمہارا تعارف کرواتا ہوں۔ فرقان نے اس کے قریب آنے پر چند جملوں کے تبادلے کے بعد کہا، یہ ڈاکٹر رضا ہیں، گنگا رام ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں۔ سالار نے ہاتھ ملایا۔ یہ ڈاکٹر جلال انصر ہیں۔ سالار کو اس شخص سے تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ فرقان اب کیا کہہ رہا تھا وہ سن نہیں پایا۔ اس نے جلال انصر کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ دونوں کے درمیان بہت رسمی سا مصافحہ ہوا۔ جلال انصر نے بھی یقیناً اسے پہچان لیا تھا۔ سالار وہاں ایک اچھی شام گزارنے آیا تھا، مگر اس وقت اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک اور بری رات گزارنے آیا تھا۔ یادوں کا ایک سیلاب تھا جو ایک بار پھر ہر بند توڑ کر اس پر چڑھائی کر رہا تھا۔ وہ سب اس طرف جا رہے تھے جہاں بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اب فرقان تھا۔ جلال انصر اب اس سے کچھ آگے دوسرے ڈاکٹرز کے ساتھ تھا۔ سالار نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کی پشت کو دیکھا۔ دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہیں تیری آواز کے سائے، تیرے ہونٹوں کے سراب۔ اقبال بانو گانا شروع کر چکی تھیں۔ دشت تنہائی میں دوری کے خس و خاشاک تلے کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن اور گلاب۔ اس کے ارد گرد بیٹھے لوگ اپنا سر دھن رہے تھے۔ سالار چند ٹیبلز کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ اسے زندگی میں کبھی کسی شخص کو دیکھ کر رشک نہیں آیا تھا۔ اس دن پہلی بار آ رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد اس نے فرقان سے کہا، چلیں؟ فرقان نے چونک کر اسے دیکھا۔ کہاں؟ گھر؟ ابھی تو پروگرام شروع ہوا ہے، تمہیں بتایا تو تھا رات دیر تک یہ محفل چلے گی۔ ہاں مگر میں جانا چاہتا ہوں، کسی کے ساتھ بھجوا دو، تم بعد میں آ جانا۔ فرقان نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ تم کیوں جانا چاہتے ہو؟ مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اقبال بانو کو سنتے ہوئے بھی کوئی دوسرا کام یاد آ گیا ہے؟ فرقان نے قدرے ملامتی انداز میں کہا۔ تم بیٹھو،
میں چلا جاتا ہوں، سالار نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ عجیب باتیں کرتے ہو، یہاں سے کیسے جاؤ گے؟ فارم اتنا دور ہے۔ چلو اگر اتنی ہی جلدی ہے تو چلتے ہیں۔ فرقان بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میزبان سے اجازت لیتے ہوئے وہ دونوں فرقان کی گاڑی میں آ بیٹھے۔ اب بتاؤ، یوں اچانک کیا ہوا ہے؟ گاڑی کو فارم سے باہر لاتے ہوئے فرقان نے کہا۔ میرا وہاں ٹھہرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کیوں؟ سالار نے جواب نہیں دیا، وہ باہر سڑک کو دیکھتا رہا۔ وہاں سے اٹھ آنے کی وجہ جلال ہے؟ سالار نے بے اختیار گردن موڑ کر فرقان کو دیکھا۔ فرقان نے ایک گہرا سانس لیا۔ یعنی میرا اندازہ ٹھیک ہے، تم جلال انصر کی وجہ سے ہی فنکشن سے بھاگ آئے ہو۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ سالار نے ہتھیار ڈالنے والے انداز میں کہا۔ تم دونوں بڑے عجیب انداز میں آپس سے ملے تھے۔ جلال انصر نے خلاف معمول تمہیں کوئی اہمیت نہیں دی، جبکہ تمہاری جیسی شہرت والے بینکر کے سامنے تو اس جیسے آدمی کو کھل اٹھنا چاہیے تھا۔ وہ تعلقات بنانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتا۔ خود تم بھی مسلسل اسے دیکھ رہے تھے۔ فرقان بہت آرام سے کہہ رہا تھا۔ تم جلال انصر کو جانتے ہو؟ سالار نے گردن سیدھی کر لی۔ وہ ایک بار پھر سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ امامہ اسی شخص سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ بہت دیر بعد اس نے مدھم آواز میں کہا۔ فرقان کچھ بول نہیں سکا۔ اسے توقع نہیں تھی جلال اور سالار کے درمیان اس طرح کی شناسائی ہوگی، ورنہ وہ شاید یہ سوال کبھی نہ کرتا۔ گاڑی میں بہت دیر خاموشی رہی، پھر فرقان نے ہی اس خاموشی کو توڑا۔ مجھے یہ جان کر مایوسی ہوئی ہے کہ وہ جلال جیسے آدمی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ تو بڑا خراٹ آدمی ہے۔ ہم لوگ اس کو قصائی کہتے ہیں۔ اس کی واحد دلچسپی پیسہ ہے۔ مریض کیسے لا کر دے گا، کہاں سے لا کر دے گا، اسے دلچسپی نہیں ہوتی۔ تم دیکھنا، 8 سال میں یہ اسی رفتار کے ساتھ پیسہ کماتے ہوئے لاہور کا سب سے امیر ڈاکٹر ہوگا۔ فرقان اب جلال انصر کے بارے میں تبصرہ کر رہا تھا۔ سالار خاموشی سے سن رہا تھا۔ جب فرقان نے اپنی بات ختم کر لی تو اس نے کہا، اس کو قسمت کہتے ہیں۔ تمہیں اس پر رشک آ رہا ہے؟ فرقان نے قدر حیرانی سے کہا۔ حسد تو میں کر نہیں سکتا۔ سالار عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ یہ جو کچھ تم مجھے اس کے بارے میں بتا رہے ہو، یہ سب کچھ مجھے بہت سال پہلے پتہ تھا۔ تب ہی جب میں امامہ کے سلسلے میں اس سے ملا تھا۔ یہ کیسا ڈاکٹر بننے والا تھا مجھے اندازہ تھا، مگر آج اس فنکشن میں اسے دیکھ کر مجھے اس پر بے تحاشا رشک آیا۔ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، معمولی شکل و صورت، خاندان بھی کوئی خاص نہیں ہے۔ اس جیسے ہزاروں ڈاکٹرز ہوتے ہیں، لالچی، مادہ پرست بھی ہے، مگر قسمت دیکھو کہ امامہ ہاشم جیسی لڑکی اس کے عشق میں مبتلا ہوئی، اس کے پیچھے خوار ہوتی پھری۔ میں اور تم اسے قصائی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، صرف ہماری باتوں سے اس کی قسمت تو نہیں بدل جائے گی، نہ اس کی نہ میری۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ فرقان نے اس کے چہرے کو دھواں دھواں ہوتے دیکھا۔ کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوگی اس میں کہ امامہ ہاشم کو اور کسی نہیں، صرف اسی سے محبت ہوئی۔ وہ اب اپنی دونوں آنکھوں کو مسل رہا تھا۔ مجھے اگر پتہ ہوتا کہ یہاں تم جلال انصر سے ملو گے تو میں تمہیں کبھی اپنے ساتھ یہاں نہ لاتا، فرقان نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی اگر یہ پتہ ہوتا کہ میں یہاں اس کا سامنا کروں گا تو میں بھی کسی قیمت پر یہاں نہ آتا۔ سالار نے ونڈ اسکرین سے نظر آنے والی تاریک سڑک کو دیکھتے ہوئے افسردگی سے سوچا۔ کچھ اور سفر بے حد خاموشی سے طے ہوا۔ پھر فرقان نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ تم نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ امامہ کو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ میں اسے کیسے ڈھونڈ سکتا ہوں؟ کئی سال پہلے ایک بار میں نے کوشش کی تھی، کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اب تو یہ اور بھی مشکل ہے۔ تم نیوز پیپرز کی مدد لے سکتے ہو، اشتہاروں میں
اس کے بارے میں؟ سالار نے قدر خفگی سے کہا۔ وہ تو پتہ نہیں ملے یا نہ ملے، لیکن اس کے گھر والے مجھ تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ شک تو ان کو مجھ پر پہلے بھی تھا، اور فرض کرو میں ایسا کچھ کر بھی لوں تو نیوز پیپر میں کیا اشتہار دوں، کیا کہوں؟ اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ پھر اسے بھول جاؤ، فرقان نے بڑی سہولت سے کہا۔ کوئی سانس لینا بھول سکتا ہے؟ سالار نے ترکی با ترکی کہا۔ سالار، اب بہت سال گزر گئے ہیں، تم آخر کتنی دیر اس طرح لا حاصل عشق میں مبتلا رہو گے؟ تمہیں اپنی زندگی کو دوبارہ پلان کرنا چاہیے۔ تم اپنی زندگی امامہ ہاشم کے لیے ضائع نہیں کر سکتے۔ میں کچھ بھی ضائع نہیں کر رہا ہوں، نہ زندگی کو، نہ وقت کو، نہ اپنے آپ کو۔ میں اگر امامہ ہاشم کو یاد رکھے ہوئے ہوں تو صرف اس لیے کیونکہ میں اسے بھلا نہیں سکتا۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ مجھے اس کے بارے میں سوچنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں اس تکلیف کا عادی ہو چکا ہوں۔ وہ میری پوری زندگی کو ڈومینیٹ کرتی ہے۔ وہ میری زندگی میں نہ آتی تو میں آج یہاں پاکستان میں تمہارے ساتھ نہ بیٹھا ہوتا۔ سالار سکندر کہیں اور ہوتا یا شاید ہوتا ہی نہ۔ مجھ پر اس کا قرض بہت ہے۔ جس آدمی کے مقروض ہوں اس کو چٹکی سے پکڑ کر اپنی زندگی سے کوئی باہر نہیں کر سکتا۔ میں بھی نہیں کر سکتا، سالار نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ فرض کرو دوبارہ نہ ملے، پھر؟ فرقان نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ یک لخت گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ بہت دیر بعد سالار نے کہا، میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، کسی اور موضوع پر بات کرتے ہیں۔ اس نے بڑی سہولت سے بات بدل دی۔ چند سالوں میں فرقان کی طرح اس نے بھی گاؤں میں بہت کام کیا تھا، اور فرقان کی نسبت زیادہ تیز رفتاری سے، کیونکہ فرقان کے برعکس وہ بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ اس نے چند سالوں میں اس گاؤں کی حالت بدل کر رکھ دی تھی۔ صاف پانی، بجلی اور بڑی سڑک تک جاتی پختہ سڑک اس کے پہلے 2 سالوں کی کارکردگی تھی۔ تیسرے سال وہاں ڈاک خانہ، محکمہ وزارت کا دفتر اور فون کی سہولت آئی تھی، اور چوتھے سال اس کے اپنے ہائی اسکول میں سپہر کی کلاسز میں ایک NGO کی مدد سے لڑکیوں کے لیے دستکاری سکھانے کا آغاز کیا گیا۔ گاؤں کی ڈسپنسری میں ایمبولینس آ گئی، وہاں کچھ اور مشینری نصب کی گئی۔ فرقان کی طرح یہ ڈسپنسری بھی اس نے اپنے وسائل سے اسکول کے ساتھ ہی شروع کی تھی، اور اسے مزید بہتر بنانے میں فرقان نے اس کی مدد کی تھی۔ فرقان کے برعکس اس کی ڈسپنسری میں ڈاکٹر کی عدم دستیابی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کی ڈسپنسری کا باقاعدہ آغاز ہونے سے بھی پہلے ایک ڈاکٹر اس کی کوششوں کی وجہ سے وہاں موجود تھا۔ اسکول پر ہونے والے تمام اخراجات تقریباً اسی کے تھے، لیکن ڈسپنسری کو قائم کرنے اور اسے چلانے کے لیے ہونے والے اخراجات اس کے کچھ دوست برداشت کر رہے تھے۔ یونیسیف میں کام کے دوران بنائے ہوئے کانٹیکٹ اور دوستیاں اب اس کے کام آ رہی تھیں، اور وہ انہیں استعمال کر رہا تھا۔ وہ یونیسیف اور یونیسکو میں اپنے بہت سے دوستوں کو پاکستان آنے پر وہاں لا چکا تھا۔ وہ اب وہاں ووکیشنل ٹریننگ کی پلاننگ کرنے میں مصروف تھا، مگر چوتھے سال میں صرف یہی کچھ نہیں ہوا تھا، کچھ اور بھی ہوا تھا۔ سکندر عثمان اس دن سپہر کے قریب اسلام آباد آتے ہوئے گاڑی کا ٹائر پنکچر ہونے پر سڑک پر رک گئے تھے۔ ڈرائیور ٹائر بدلنے لگا اور وہ سڑک کے اطراف نظریں دوڑانے لگے۔ تب ان کی نظر ایک سائن بورڈ پر پڑی۔ وہاں لکھے ہوئے گاؤں کے نام نے ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ سالار سکندر کے حوالے سے وہ نام ان کے لیے ناآشنا نہیں تھا۔ ڈرائیور جب ٹائر بدل کر واپس ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تو سکندر عثمان نے اس سے کہا، اس گاؤں میں چلو۔ انہیں اچانک ہی تجسس پیدا ہوا تھا اس اسکول کے بارے میں جو سالار سکندر پچھلے کئی سالوں سے وہاں چلا رہا تھا۔ پکی سڑک پر تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے 10 منٹ میں وہ گاؤں کے اندر موجود تھے۔ آبادی شروع ہو چکی تھی، کچھ
کچی پکی دکانیں نظر آنے لگی تھیں۔ شاید یہ گاؤں کا کمرشل ایریا تھا۔ یہاں نیچے اتر کر کسی سے پوچھو کہ سالار سکندر کا اسکول کہاں ہے۔ سکندر عثمان نے ڈرائیور کو ہدایت دی۔ اس وقت انہیں یاد آیا تھا کہ اس نے کبھی ان کے سامنے اسکول کا نام نہیں لیا تھا، اور جہاں ان کی گاڑی موجود تھی وہاں آس پاس کسی اسکول کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کے لیے چند سال پہلے سکندر عثمان کی گاڑی بے حد اشتیاق یا تجسس کا باعث بنتی، مگر پچھلے کچھ سالوں میں سالار اور فرقان کی وجہ سے وہاں وقتاً فوقتاً گاڑیوں کی آمد ہوتی رہتی تھی۔ یہ پہلے کی طرح ان کے لیے تعجب انگیز نہیں رہی تھی، مگر وہ گاڑی وہاں سے ہمیشہ کی طرح گزر جانے کے بجائے جب وہیں کھڑی ہو گئی تو یکدم لوگوں میں تجسس پیدا ہوا۔ سکندر عثمان کی ہدایت پر ڈرائیور نیچے اتر کر پاس کی ایک گاؤں کی طرف گیا اور وہاں بیٹھے چند لوگوں سے اسکول کے بارے میں پوچھا۔ یہاں سالار سکندر صاحب کا کوئی اسکول ہے؟ الیکس الیک کے بعد اس نے پوچھا۔ ہاں جی ہے، یہ اسی سڑک پر آگے دائیں طرف موڑ مڑنے پر بڑی سی عمارت ہے، ایک آدمی نے بتایا۔ آپ ان کے کوئی دوست ہیں؟ اس آدمی نے جواب کے ساتھ ساتھ سوال بھی کیا۔ نہیں، میں ان کے والد کے ساتھ آیا ہوں۔ والد؟ اس آدمی کے منہ سے بے اختیار نکلا اور وہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ یکدم سکندر عثمان کی گاڑی کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اس آدمی نے اٹھ کر ڈرائیور سے ہاتھ ملایا۔ سالار صاحب کے والد آئے ہیں، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اس آدمی نے کہا، اور پھر ڈرائیور کے ساتھ گاڑی کی طرف آنے لگا۔ وہاں بیٹھے ہوئے باقی لوگ بھی کسی معمول کی طرح اس کے پیچھے آئے۔ سکندر عثمان نے دور سے انہیں ایک گروپ کی شکل میں اپنی طرف آتے دیکھا تو کچھ الجھن کا شکار ہو گئے۔ ڈرائیور کے پیچھے آنے والے آدمی نے بڑی عقیدت کے ساتھ کھڑکی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ سکندر عثمان نے کچھ تذبذب کے عالم میں اس سے ہاتھ ملایا، جبکہ اس آدمی نے بڑے جوش و خروش سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ ان سے مصافحہ کیا۔ اس کے ساتھ آنے والے دوسرے آدمی بھی اب یہی کر رہے تھے۔ سکندر کچھ الجھن کے انداز میں ان سے ہاتھ ملا رہے تھے۔ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی صاحب، پہلے ادھیڑ عمر آدمی نے عقیدت بھرے انداز میں کہا۔ آپ کے لیے چائے لائیں یا پھر بوتل؟ وہ آدمی اسی جوش و خروش سے پوچھ رہا تھا۔ ڈرائیور اب گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، بس راستہ ہی پوچھنا تھا، انہوں نے جلدی سے کہا۔ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ آدمی اور اس کے ساتھ کھڑے دوسرے لوگ وہیں کھڑے گاڑی کو آگے جاتے دیکھتے رہے۔ پھر اس آدمی نے قدرے مایوسی سے سر ہلایا۔ سالار صاحب کی اور بات ہے۔ ہاں، سالار صاحب کی اور بات ہے، وہ کبھی کچھ کھائے پیے بغیر یہاں سے اس طرح جاتے تھے؟ ایک دوسرے آدمی نے تائید کی۔ وہ لوگ اب واپس قدم بڑھانے لگے۔ سالار گاؤں میں موجود ان چند دکانوں کے پاس ہی اپنی گاڑی کھڑی کر دیتا تھا اور پھر وہاں موجود لوگوں سے ملتے، ان کی پیش کردہ چھوٹی موٹی چیزیں کھاتا پیتا وہاں سے پیدل 10 منٹ میں اپنے اسکول چلا جاتا تھا۔ وہ لوگ مایوس ہوئے تھے۔ سکندر عثمان نے تو گاڑی سے اترنے تک کا تکلف نہیں کیا تھا، کھانا پینا تو دور کی بات تھی۔ گاڑی اب موڑ مڑ رہی تھی اور موڑ مڑتے ہی ڈرائیور سے مزید کچھ کہتے کہتے سکندر عثمان خاموش ہو گئے۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ونڈ اسکرین کے پار نظر آنے والی وسیع و عریض عمارت ان چھوٹے چھوٹے کچے پکے مکانوں اور کھلے کھیتوں کے درمیان دور سے بھی حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی تھی۔ سکندر کو اندازہ نہیں تھا کہ وہاں اتنا بڑا اسکول چلا رہا تھا، مگر ان کو دم بخود اس اسکول کی دور تک پھیلی ہوئی عمارت نے نہیں کیا تھا، بلکہ اسکول کی طرف جاتی ہوئی سڑک پر لگے اس سائن بورڈ نے کیا، جس پر تیر کے ایک نشان کے اوپر جلی حروف میں اردو تحریر تھا: سکندر عثمان ہائی اسکول۔ ڈرائیور گاڑی اسکول کے سامنے روک چکا تھا۔ سکندر عثمان نے گاڑی سے اتر کر اس عمارت کے گیٹ کے پار عمارت کے ماتھے پر چمکتے ہوئے اپنے نام کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتر گئی۔ سالار سکندر نے ایک بار پھر انہیں کچھ بولنے کے قابل نہیں رکھا تھا۔
गेट बंद था, मगर इसके दूसरी तरफ चौकीदार मौजूद था, जो गाड़ी को वहाँ रुकते देखकर गेट खोल रहा था। ड्राइवर जब तक गाड़ी से उतरा, चौकीदार बाहर आ गया। साहब शहर से आए हैं, ज़रा स्कूल देखना चाहते हैं। ड्राइवर ने चौकीदार से कहा। सिकंदर उस्मान हनूद इस स्कूल पर लगे अपने नाम को देख रहे थे। सालार साहब के हवाले से आए हैं? चौकीदार ने पूछा। नहीं, ड्राइवर ने बिला तौक़ुफ़ कहा। वैसे आए हैं। सिकंदर उस्मान ने पहली बार अपनी नज़रें हटाकर ड्राइवर और फिर चौकीदार को देखा। मैं सालार सिकंदर का बाप हूँ, सिकंदर उस्मान ने मुस्तहकम मगर भुर्राई हुई आवाज़ में कहा। ड्राइवर ने हैरानी से उनको देखा। चौकीदार एकदम बौखला गया। आप सिकंदर उस्मान साहब हैं? सिकंदर कुछ कहे बगैर मेकानिकी अंदाज में गेट की तरफ बढ़ गए। वो शाम को जॉगिंग ट्रैक पर था जब मोबाइल पे सिकंदर उस्मान की कॉल आई। अपनी बेतरतीब सांस पर काबू पाते हुए वो जॉगिंग करते करते रुक गया और ट्रैक के पास एक बेंच पर बैठ गया। हेलो पापा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ट्रैक पर हो? उन्होंने उसके फूले हुए सांस से अंदाज़ा लगाया। जी। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मम्मी कैसी हैं? वो भी ठीक हैं। सालार उनकी तरफ से कुछ मज़ीद कहने या पूछने का इंतज़ार करता रहा। दूसरी तरफ अब खामोशी थी। फिर चंद लम्हों के बाद वो बोले, मैं आज तुम्हारा स्कूल देख कर आया हूँ। रियली? सालार ने बेसाख्ता कहा। कैसा लगा आपको? तुमने ये सब कैसे किया है सालार? क्या? वो सब कुछ जो वहाँ पर है। पता नहीं, बस होता गया। मुझे पता होता तो मैं आपके साथ खुद चलता। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? सालार को तशवीश हुई। वहाँ सालार सिकंदर के बाप को कोई प्रॉब्लम हो सकती है? उन्होंने जवाबन कहा। सालार जानता था वो सवाल नहीं था। तुम किस तरह के आदमी हो सालार? पता नहीं, आपको पता होना चाहिए। मैं आपका बेटा हूँ। नहीं, मुझे तो कभी भी पता नहीं चल सका। सिकंदर का लहजा अजीब सा था। सालार ने एक गहरा सांस लिया। मुझे भी कभी पता नहीं चल सका। मैं तो अब भी अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम सालार एक इंतहाई अहमक, कमीने और ख़बीस इंसान हो। सालार हंसा। आप ठीक कहते हैं, मैं वाकई ऐसा हूँ। और कुछ? और ये कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी औलाद हो। सिकंदर उस्मान की आवाज़ लरज़ रही थी। इस बार चुप होने की बारी सालार की थी। मुझे उस स्कूल के हर माह के अखराजात के बारे में बता देना। मेरी फ़र्म हर माह इस रकम का चेक तुम्हें भिजवा दिया करेगी। इससे पहले कि सालार कुछ कहता, फ़ोन बंद हो चुका था। सालार ने पार्क में फैली तारीकी में हाथ में पकड़े मोबाइल की रोशन स्क्रीन को देखा। फिर जॉगिंग ट्रैक पर लगी रोशनियों में वहाँ दौड़ते लोगों को खाली ज़हनी के आलम में वहीं बैठा देखता रहा। फिर उठकर लंबे लंबे डग भरते हुए ट्रैक पर आ गया। रमशा से सालार की पहली मुलाकात लाहौर आने के 1 साल बाद हुई थी। वो लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स की ग्रेजुएट थी और सालार के बैंक में इसकी तैनाती हुई थी। इसके वालिद बहुत अरसे से इस बैंक के कस्टमर्स में से थे और सालार इन्हें ज़ाती तौर पर जानता था। रमशा बहुत खूबसूरत, ज़हीन और खुश मिजाज लड़की थी और उसने वहाँ आने के कुछ अरसे के बाद ही हर एक से ख़ासी बेतकल्लुफ़ी पैदा कर ली थी। एक कोलीग के तौर पर सालार के साथ भी अच्छी सलाम दुआ थी और कुछ इसके वालिद के हवाले से भी वो उसकी ख़ासी इज़्ज़त करता था। बैंक में काम करने वाली चंद दूसरी लड़कियों की निस्बत रमशा से उसकी कुछ ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी थी, लेकिन सालार को क़तई अंदाज़ा नहीं हुआ था कि किस वक्त रमशा ने उसे कुछ ज़्यादा संजीदगी से लेना शुरू कर दिया। वो सालार का ज़रूरत से ज़्यादा ख़याल रखने लगी थी। वो उसके ऑफ़िस में भी ज़्यादा आने जाने लगी थी।
اور آفس کے بعد بھی اکثر اوقات اسے کال کرتی رہتی۔ سالار کو چند بار اس کا رویہ خلاف معمول لگا، لیکن اس نے اپنے ذہن میں ابھرنے والے شبہات کو جھٹک دیا، مگر اس کا یہ اطمینان پورے 1 سال کے بعد ایک واقعے کے ساتھ رخصت ہو گیا۔